بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فإن زوجهما الأب أو الجد يعني الصغيرة والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما إلى آخره. پچھلے درس میں آپ ولایت الزام اور ولایت اجبار پڑھ چکے ہیں، تو یہاں سے ولایت الزام اور ولایت اجبار پر تفریق قائم کر رہے ہیں۔ جو ہم نے عبارت پڑھی اس میں ولایت الزام پر تفریع ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر والد یا دادا یہ دونوں حضرات بچے یا بچی کا نکاح کر دے، یعنی نابالغ بچے یا بچی کا نکاح کر دے والد یا دادا، تو اس کو بالغ ہونے کے بعد نکاح کے فسخ کرنے کے اختیار حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات یہ رائے میں بھی کامل ہوتے ہیں۔ والد اور دادا جو ہے اپنے بچوں کے لیے جو رائے وہ قائم کر سکتے ہیں، کوئی اور قائم نہیں کر سکتا، اس لیے ان کی رائے بھی کامل ہے، بالغ بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور اپنے بچوں کے بارے میں بہتر فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کی شفقت بھی کامل ہے، ان کی محبت کی وجہ سے، اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے پوتوں کے ساتھ محبت کی وجہ سے ان کی جو شفقت ہے، جو محبت ہے، وہ بھی کامل ہے، جس کی وجہ سے یہ صحیح فیصلہ کریں گے، درست فیصلہ کریں گے، غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو ان دونوں وجوہات کی بنا پر ہم نے ان دونوں کا کیا ہوا عقد لازم کر دیا، یعنی یہ دونوں اگر عقد کر دے، بچے یا بچی کا نکاح کر دے، تو ہم نے اس طرح لازم کر دیا جیسے بچہ یا بچی خود اپنا نکاح کر دے بلوغت کے بعد، تو جس طرح ان کا عقد لازم ہوتا ہے، وہ کسی کے فسخ کرنے سے فسخ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ دونوں حضرات بچے یا بچی سے زیادہ اس کے خیر خواہ ہے، اس لیے ان کا کیا ہوا عقد بھی اسی طرح لازم ہوگا جیسے کہ ان کا اپنا کیا ہوا عقد لازم ہوتا ہے بچے یا بچی کا بلوغت کے بعد۔ تو لہٰذا اس کو ولایت الزام کہتے ہیں۔ تو بلوغت کے بعد ان کو یہ نکاح فسخ کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے جو والد نے کیا یا دادا نے کیا ہو۔ یہاں تک عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں فَإِن زَوَّجَهُمَا الْأَبُّ أَوِ الْجَدُّ، اگر ان دونوں کا نکاح والد یا دادا کرائے، کن دونوں کا؟ یعنی الصغیرہ والصغیرۃ، یعنی بچے اور بچی کا نکاح والد اور دادا کرائے، فلا خیار لہما، تو پھر ان دونوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے بعد بلوغہما، ان دونوں کے بالغ ہونے کے بعد، لأنہما کامل الرأی وافر الشفقہ، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی والد اور دادا ان دونوں کی رائے بھی کامل ہوتی ہے اور شفقت بھی کامل ہوتی ہے، فیلزم العقد بمباشرتہما، لہٰذا ان دونوں کا کیا ہوا عقد لازم ہوگا، کما اسی طرح اذا باشراہ برضائہما، جیسے وہ دونوں ان کی رضامندی کے ساتھ عقد کرے تو جس طرح وہ عقد لازم ہوتا ہے، اس طرح ان کے رضامندی کے بغیر بھی ان کا یہ کیا ہوا عقد لازم ہوگا۔ بعد بلوغہما، یعنی بچے یا بچی کے بلوغت کے بعد ان کے رضامندی سے کیا ہوا عقد جس طرح لازم ہوتا ہے، وہ کسی کے فسخ کرنے سے فسخ نہیں ہوتا، اس طرح اگر انہوں نے بلوغت سے پہلے ان کی مرضی پوچھے بغیر، کیونکہ نابالغ کی تو کوئی مرضی نہیں ہوتی، ان کی مرضی پوچھے بغیر جس طرح ان کا نکاح کیا ہے، یہ بھی اسی طرح لازم ہوگا جیسے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کی رضامندی سے اس کا نکاح کیا جائے، تو وہ جس طرح لازم ہوتا ہے، اس طرح والد یا دادا کا کیا ہوا نکاح بچپنے میں یہ ان بچوں کے لیے لازم ہوگا اور خیار بلوغ ان کو حاصل نہیں ہوگا بلوغت کے بعد۔ وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِّ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ، إِن شَاءَ قَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِن شَاءَ فَسَخَ، وَهَذَا عِندَ أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف رحمه الله لا خيار لهما اعتبارا بالأب والجد،
وَلَهُمَا أَنَّ قَرَابَةَ الْأَخِ نَاقِصَةٌ وَالنُّقْصَانُ يُشْعَرُ بِقُصُورِ الشَّفَقَةِ فَيَتَطَرَّقُ الْخَلَلُ إِلَى الْمَقَاصِدِ عَسَى وَالتَّدَارُكُ مُمْكِنٌ بِخِيَارِ الْإِدْرَاكِ۔ یہاں سے ولایت اجبار پر تفریح ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر والد اور دادا کے علاوہ کوئی اور شخص بچے یا بچی کا نکاح کرا دے، مثال کے طور پر بھائی کرا دے، چاچا کرا دے، تایا کرا دے، ماموں کرا دے، تو اس طرح اگر والد یا دادا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص بچے یا بچی کا نکاح، یعنی والد یا دادا موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھائی یا چاچا تایا ماموں جو بھی نکاح کروا دے بچی یا بچے کا، تو بالغ ہونے کے بعد اس بچے اور اس بچی کو اختیار حاصل ہوگا، اگر چاہے تو یہ نکاح اس طرح برقرار رکھے اور اگر چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ دونوں چیزوں کا ان کو اختیار حاصل ہوگا بالغ ہونے کے بعد۔ یہ ولایت اجبار ہے، ان کو ولایت اجبار حاصل ہے، والد اور دادا کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کو ولایت الزام حاصل نہیں ہے، یعنی ان کا کیا ہوا نکاح لازم نہیں ہوگا، بلکہ وہ بچے یا بچی کے فسخ کرنے کے ساتھ فسخ ہو جائے گا۔ اگر وہ بلوغت کے بعد فسخ کرنا چاہے تو فسخ کر سکتے ہیں۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ و محمد، فرماتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کا یہ مسلک ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والد اور دادا کا کیا ہوا نکاح جس طرح لازم ہوتا ہے، اس طرح باقی رشتہ داروں کا کیا ہوا نکاح بھی اسی طرح لازم ہوگا۔ بالغ ہونے کے بعد بچے یا بچی کو فسخ کرنے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ باقی رشتہ داروں کو والد اور دادا پر قیاس کرتے ہیں۔ طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ بائی کی جو رشتہ داری ہے، اور بائی تو مثال کے طور پر ذکر کیا، اسی طرح ماموں ہو گیا، تایا ہو گیا، یہ باقی رشتہ دار جو ہے، ان کی جو رشتہ داری ہے بچے یا بچی کے ساتھ، یہ ناقص ہے، یعنی اس درجے کی نہیں ہے جو والد یا دادا کی ہوتی، اور وہ فکر بھی نہیں ہے ان کو، تو لہٰذا بائی اور جو باقی رشتہ دار ہے ان کی جو رشتہ داری ہے اور قرابت ہے، جو تعلق ہے بچے یا بچی کے ساتھ، وہ ناقص ہے، اور اس ناقص رشتے کی وجہ سے شفقت بھی ناقص ہے، محبت بھی ناقص ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جب محبت ناقص ہے تو لہٰذا وہ ان کا بارے میں فیصلہ کرنے میں اتنی احتیاط نہیں کرے گا جتنی والد یا دادا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا جب اتنی احتیاط نہیں کرے گا، چونکہ شفقت کم ہے، تو جب احتیاط اتنی نہیں کرے گا تو ممکن ہے کہ اس فیصلے میں کوئی غلطی واقع ہو گئی ہو، کوئی خلل واقع ہو گیا ہو، تو لہٰذا خلل کا خطرہ ہے۔ تو اسی لیے احتیاط کی بنیاد پر ہم فرماتے ہیں کہ اس خلل کا تدارک وہ ممکن ہو جائے، اور وہ اس طرح ممکن ہوگا کہ بچہ یا بچی جب بالغ ہو جائیں گے تو ہم ان کو اختیار دے دیں گے کہ وہ دیکھیں گے کہ اگر واقعی ان باقی رشتہ داروں نے ان کا نکاح ٹھیک جگہ کیا ہے تو وہ نکاح کو برقرار رکھیں گے، تو معلوم ہو جائے گا کہ یعنی انہوں نے نکاح صحیح جگہ کیا تھا۔ بعد میں اگر وہ خود راضی ہو گئے بچہ یا بچی تو ٹھیک ہے، یعنی ان کا نکاح انہوں نے صحیح جگہ نکاح کیا تھا، کوئی خلل نہیں ہے۔ لیکن اگر خلل ہو، چونکہ خلل کا احتمال تو ہے، تو خلل ہو تو ان کو اختیار ہے، وہ فسخ کر سکتے ہیں۔ اگر ان کو لگے گا کہ نہیں ٹھیک جگہ نکاح نہیں کروایا تو ایسی صورت میں وہ نکاح کو ختم کر دیں گے، فسخ کر دیں گے۔ تو دلیل کا حاصل یہ ہے کہ بھائی وغیرہ اور باقی رشتہ داروں کا جو رشتہ ہوتا ہے اور قرابت ہوتی ہے وہ بچہ یا بچی کے ساتھ جو ہے ناقص ہوتی ہے، جس کی وجہ سے شفقت بھی ناقص ہوتی ہے۔ تو ناقص شفقت کی وجہ سے فیصلہ کرنے میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، یعنی احتمال ہوتا ہے کہ کئی فیصلہ درست نہ کیا ہوگا، نکاح صحیح جگہ نہیں کیا ہوگا۔ تو اس خلل کے تدارک کے لیے، اس خلل کو پورا کرنے کے لیے ہم نے بچے اور بچی کو اختیار دے دیا بالغ ہونے کے بعد، کہ بالغ ہونے کے بعد وہ خود فیصلہ کر لے، اگر ان کو نکاح ٹھیک لگے تو وہ برقرار رکھ دے، اگر ٹھیک نہیں لگتا تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ لیکن والد
اور دادا کا جہاں تک تعلق ہے اس پر قیاس اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ غلط فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، جتنی ان کی شفقت ہوتی ہے، جتنی ان کی محبت ہوتی ہے وہ اپنے سے بہتر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن باقی رشتہ دار جو ہے ممکن ہے کسی لالچ میں انہوں نے کسی غلط جگہ نکاح کر دیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن والد اور دادا کے بارے میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس لیے ان پر باقی رشتہ داروں کو قیاس نہیں کر سکتے۔ یہاں تک عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَإِن زَوَّجَهُمَا غَيْرُ الْأَبِّ وَالْجَدِّ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الْخِيَارُ إِذَا بَلَغَ إِن شَاءَ قَامَ عَلَى النِّكَاحِ وَإِن شَاءَ فَسَخَ۔ فرماتے ہیں اگر ان دونوں کا نکاح یعنی بچے اور بچی کا نکاح غیر الاب والجد والد اور دادا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص کرائے تو ہر ایک کو ان دونوں میں سے یعنی بچے اور بچی میں سے ہر ایک کو اختیار حاصل ہوگا جب وہ بالغ ہو جائے، اگر چاہے تو اس نکاح کو برقرار رکھے اور اگر چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے ہاں یہ مسلک ہے، امام ابو محمد رحمہ اللہ کے ہاں یہ مسلک ہے۔ وقال ابو یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا خیار لہما اعتبارا بالاب والجد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان دونوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، یعنی بچے اور بچی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، وہ قیاس کرتے ہیں ان رشتہ داروں کو والد اور دادا پر۔ ولہما، اور طرفین یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کی دلیل یہ ہے کہ ان قرابت الاخ ناقصہ، بائی کی جو رشتہ داری ہوتی ہے، جو تعلق ہوتا ہے وہ ناقص ہوتا ہے، والنقصان یشعر بقصور الشفقہ، اور یہ ناقص رشتہ داری جو ہے یہ شفقت میں کمی کو پیدا کرتی ہے، یعنی جب رشتہ داری کم ہے تو اس سے شفقت بھی کم ہوگی، محبت بھی کم ہوگی، فیتطرق الخلل الی المقاصد، تو شفقت کی کمی کی وجہ سے مقاصد تک پہنچنے میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، یعنی ممکن ہے کہ غلط فیصلہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے ان سے، کیونکہ شفقت کم ہے، تو شفقت کی کمی کی وجہ سے نکاح کے جو مقاصد ہیں اور حکمتیں ہیں ان تک پہنچنے میں خلل پیدا ہو سکتا ہے، تو آسا و تدارک ممکن بخیال ادراک، تو اس خلل کا تدارک جو ہے وہ ممکن ہے کہ خیار ادراک ان کو دے دیا جائے۔ خیار ادراک کا مطلب یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ یہ اس خلل کا کیا ہے تدارک کر سکے، اور وہ تدارک اس طرح کریں گے کہ ہم نے ان کو اختیار دے دیا، اگر دیکھے کہ واقعی خلل ہے تو نکاح فسخ کر دے، اور اگر ان کو خلل نظر نہ آئے تو اس نکاح کو برقرار رکھے۔ تو اس خلل کو پورا کرنے کے لیے، اس خلل کے تدارک کے لیے ہم نے ان کو خیار ادراک دے دیا۔ یہ طرفین کی دلیل ہے، یعنی بالغ ہونے کے بعد ان کو نکاح کے قائم اور فسخ کرنے کے اختیار ہوگا۔ وإطلاق الجواب في غير الأب والجد يتناول الأم والقاضي وهو الصحيح من الرواية لقصور الرأي في أحدهما ونقصان الشفقة في الآخر فيتخير۔ یہاں سے فرماتے ہیں کہ کتاب میں یہ بات مطلق ذکر ہوئی ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ جو بھی نکاح کرائے تو لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد وہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ عبارت مطلق ہے، تو اس مطلق جواب کی وجہ سے، اس مطلق عبارت کی وجہ سے کلام کا حاصل یہ ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ اگر والدہ نکاح کروائے بچے یا بچی کا، اسی طرح شرعی قاضی جو ہے، جو جج ہے عدالت کا، وہ نکاح کروائے بچے یا بچی کا، تو ان کو صحیح روایت کے مطابق فسخ کرنے کے اختیار حاصل ہوگا بالغ ہونے کے بعد، چاہے والدہ نکاح کرائے یا قاضی کرائے، کیونکہ عبارت مطلق ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ جو بھی ہو تو وہ ولایت اجبار ہے، ولایت الزام نہیں ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد وہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ جو بھی ہو، چاہے وہ والدہ ہو تو بھی ان کا نکاح فسخ کر سکتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ اسی طرح قاضی نے نکاح کروایا ہے تو تب بھی وہ نکاح فسخ کر سکتے ہیں بالغ ہونے کے بعد۔ صحیح روایت یہی ہے۔ بعض لوگوں نے
یہ بھی ذکر کیا ہے کہ نہیں، والد قاضی جو نکاح کروائے وہ فسخ نہیں کر سکتے، لیکن وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ صحیح روایت یہی ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ چاہے قاضی ہو چاہے والدہ ہو، اگر وہ بھی نکاح کروائے تو بالغ ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ یہ صحیح روایت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک میں رائے کی کمی ہے، یعنی والدہ جو ہے اس میں رائے کی کمی ہے، وہ صحیح رائے قائم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن ناقصات العقل، عورتیں جو ہے یہ عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، تو لہٰذا یہ ان چیزوں کو نہیں دیکھ پاتی جو ایک مرد دیکھ سکتا ہے، کہ کیا کیا پہلو دیکھنے چاہیے نکاح کے لیے۔ تو اس کی وجہ سے جب ان کی عقل کمزور ہے، ناقص ہے، تو اس کی وجہ سے یہ وہ پہلو نہیں دیکھ پا سکتے، اس لیے ان کی رائے جو ہے ان میں نقصان ہے۔ تو رائے کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے کہ ان کا کرایا ہوا نکاح جو ہے اس میں خلل ہو۔ اس وجہ سے بالغ ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو اختیار حاصل ہوگا کہ اگر خلل ہو تو وہ اس کو دور کر دے اپنے اختیار سے۔ اور قاضی اگر نکاح کروائے تو وہ بھی فسخ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ قاضی کی اگرچہ رائے کامل ہے، وہ مرد ہے، وہ کامل صحیح طور طریقے سے دیکھ کر فیصلہ کر سکتا ہے، لیکن قاضی میں شفقت کی کمی ہے، اس لیے کہ وہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو وہاں پر شفقت کی کمی ہے۔ تو اس شفقت اور محبت کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے اس نے اتنا دھیان نہ دیا ہو، اتنی احتیاط نہ کی ہو، تو اس کم احتیاط کی وجہ سے ممکن ہے کہ نکاح جس جگہ انہوں نے کرایا ہے اس میں کوئی خلل ہو، کوئی نقصان ہو، تمام حکمتوں کو مد نظر نہ رکھا ہو، اس لیے بالغ ہونے کے بعد لڑکا اور لڑکی کو کیا ہے، اختیار حاصل ہے کہ وہ اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وہ اطلاق الجواب فی غیر الاب والجد یتناول الام والقاضی وهو الصحیح من الروایہ۔ فرماتے ہیں یہ مطلق جواب جو ہے، یعنی مطلق عبارت جو ہے، عبارت کا مطلق ہونا والد اور دادا کے علاوہ میں یہ ماں اور قاضی دونوں کو شامل ہے صحیح روایت کے مطابق، یعنی یہ مطلق عبارت ہے کہ والد اور دادا کے علاوہ جو بھی ہو، تو لہٰذا یہ عبارت والدہ کو اور اسی طرح قاضی کو بھی شامل ہے صحیح روایت کے مطابق، یعنی ان کا کرایا ہوا نکاح بھی لڑکا اور لڑکی فسخ کر سکتے ہیں۔ لقصور الرائے فی احدہما، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ایک میں تو رائے کی کمی ہے، نیچے لکھا ہوا ہے یعنی والدہ میں رائے کی کمی ہے، اس وجہ سے اس کا کرایا ہوا نکاح جو ہے اس میں خلل کا اندیشہ ہے۔ ونقصان الشفقۃ فی الآخر، اور دوسرے میں یعنی قاضی، اوپر لکھا ہے قاضی، تو قاضی میں جو ہے شفقت کی کمی ہے، شفقت کا نقصان ہے، شفقت کی کمی ہے، تو اس شفقت کی کمی کی وجہ سے ممکن ہے کہ نکاح جو ہے اس میں خلل پیدا ہو گیا ہو، درست جگہ نکاح نہ کروایا ہو، اس وجہ سے اختیار حاصل ہے۔ آگے فرماتے ہیں فیتخیر، یعنی قاضی میں جو ہے وہ کمی ہے نقصان کی، اس وجہ سے فیتخیر، لڑکا اور لڑکی کو اختیار حاصل ہوگا، اگر یہ دونوں نکاح کروا دے تو ان کو خیار ادراک حاصل ہوگا بلوغت کے بعد، اس کو خیار ادراک کہتے ہیں، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ ويشترط فيه القضاء بخلاف خيار العتق لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفي وهو التمكن الخلل، ولهذا يشمل الذكر والأنثى فجعل إلزاما في حق الآخر فيفترق إلى القاضي، وخيار العتق لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها، ولهذا يختص بالأنثى فاعتبر دفعا والدفع لا يفتقر إلى القضاء۔ یہاں سے ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ایک دوسرے مسئلے کی بھی وضاحت فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خیار ادراک کے ذریعے تو لڑکا اور لڑکی بالغ ہونے کے بعد والد اور دادا کے علاوہ اگر کسی نے نکاح کروایا ہے تو اس نکاح کو فسخ کر سکتے ہیں، لیکن یہ نکاح صرف ان کے کہنے سے فسخ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ لڑکا اور لڑکی جو نکاح کو فسخ کرنا چاہتے ہیں، ان میں سے جو بھی نکاح کو فسخ کرنا چاہتا ہے وہ عدالت میں جائے گا، قاضی کے دربار میں استغاثہ پیش کرے گا اور کہے گا کہ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، میرے والد اور دادا کے علاوہ کسی رشتہ دار نے، بھائی نے یا چاچا نے یا ماموں جس نے بھی کروایا تھا
اس نے میرا نکاح کروایا ہے، میں اس میں خیر نہیں دیکھتا، لہٰذا میرا یہ نکاح فسخ کر دے۔ تو قاضی جو ہے پھر اس کے نکاح کو فسخ کرے گا، خود لڑکا یا لڑکی کے کہنے سے نکاح فسخ نہیں ہوگا، نکاح ختم نہیں ہوگا۔ تو اگر وہ عدالت میں نہ جائے تو نکاح برقرار رہے گا، نکاح ان کے کہنے سے فسخ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہے خیار عتق۔ خیار عتق کسے کہتے ہیں؟ خیار عتق اسے کہتے ہیں کہ ایک لونڈی ہے، غلام ہے، وہ کسی کے نکاح میں ہے، لونڈی کسی اور کی ہے لیکن کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہے وہ، اب اس کے آقا نے اس کو آزاد کر دیا۔ جب اس کو آزاد کر دیا تو شریعت اس لونڈی کو خیار عتق دیتی ہے۔ خیار عتق کا مطلب یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ اسی شوہر کے ساتھ رہے جس کے نکاح میں ہے، اور چاہے تو اس نکاح کو ختم کر دے، فسخ کر دے۔ اس کو خیار عتق کہتے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر فرق یہ ہے خیار عتق میں اور خیار ادراک میں، کہ خیار ادراک میں قاضی کی عدالت میں لڑکا یا لڑکی جائیں گے تو نکاح قاضی فسخ کرے گا، ختم کرے گا، یہ دونوں صرف استغاثہ قائم کریں گے، استغاثہ پیش کریں گے۔ لیکن خیار عتق میں اگر آقا لونڈی کو آزاد کر دے تو اس کو قاضی کی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ صرف اتنا کہہ دے اپنے شوہر کو کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں یہ نکاح ختم کر رہی ہوں، تو نکاح ختم ہو جائے گا۔ تو خیار عتق میں قاضی کی عدالت میں جانا ضروری نہیں، وہ آزاد لڑکی جو ابھی آزاد ہوئی ہے، جو لونڈی ہے جو ابھی آزاد کر دی ہے آقا نے، وہ اپنے کہنے سے بھی خود بھی نکاح فسخ کر سکتی ہے، قاضی کی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن خیار ادراک میں لڑکا اور لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدالت میں جائے اور قاضی ان کا نکاح فسخ کرے۔ اب یہاں پر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو خیار ادراک ہے اس میں جو ضرر ہے، جو نقصان ہے، وہ مخفی اور پوشیدہ نقصان ہے، واضح نقصان نہیں ہے۔ وہ اس طرح کہ والد اور دادا کے علاوہ کسی نے نکاح کروایا لڑکی کا یا لڑکے کا بچپن میں، بالغ ہونے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ یہ نکاح ان کے لیے درست نہیں ہے، لیکن حقیقت حال تو اللہ کو معلوم ہے کہ یہ نکاح درست ہے ان کے لیے یا درست نہیں ہے۔ تو ممکن ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں ایسا نہ ہو، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نکاح ان کے لیے درست نہیں ہے لیکن یہ نکاح بہت بہتر ہو، تو اس لیے یہ ایک ضرر ہے جو کہ مخفی ضرر ہے، واضح طور پر کوئی ضرر نہیں ہے۔ ان کے رشتہ داروں نے ان کا نکاح کروایا، ان کو لگتا ہے کہ اس میں ان کے لیے نقصان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے، یہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اس نکاح میں ہمارے لیے نقصان ہے، تو اس میں جس نے نکاح کروایا ہے اس پر الزام بھی لگا رہے ہیں۔ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نکاح میرے لیے بہتر نہیں ہے، یعنی جس نے میرا یہ یہاں پر نکاح کروایا ہے اس نے خیانت کی ہے، صحیح نکاح نہیں کروایا، درست نکاح نہیں کروایا۔ تو گویا یہ ضرر خفی ہے لیکن ساتھ ساتھ الزام بھی ہے۔ تو ضرر خفی کو جب دور کرتے ہیں تو اس میں الزام بھی آتا ہے اس پر جس نے نکاح کروایا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ضرر واضح طور پر معلوم نہیں ہے۔ جب ضرر واضح طور پر معلوم نہیں ہے تو جس نے نکاح کروایا ہے اس کے بارے میں یقین کے ساتھ یہ کہہ بھی نہیں سکتے کہ اس نے غلط کیا ہے یا خیانت کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے اس کو خائن نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے ان کو لگتا ہے کہ نکاح درست نہیں ہے ان کے لیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نکاح ان کے لیے بہت بہتر ہو اور اس نے پوری دیانتداری سے ان کا نکاح کروایا ہو۔ تو اس لیے ضرر مخفی ہے۔ جب ضرر مخفی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ نکاح درست نہیں ہے، تو گویا یہ اس نکاح کروانے والے پر جو ان کا رشتہ دار ہے، چاہے بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، اس پر الزام بھی ہے کہ انہوں نے ان کا نکاح صحیح جگہ نہیں کروایا۔ اور جہاں پر کسی مقدمے میں یا کسی معاملے میں مخالف پر الزام لازم آتا ہو تو وہاں پر قاضی کا فیصلہ ضروری ہے۔ وہاں پر انسان کے خود کے فیصلے کرنے سے وہ معاملہ
قائم نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا، بلکہ قاضی کی عدالت میں جائیں گے، قاضی فیصلہ کرے گا، تب وہ فیصلہ درست ہوگا۔ اس لیے کہ اگر یہ خود کہیں گے تو گویا الزام لگا دیا ہے، لیکن جس مسئلے میں الزام ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قاضی کا فیصلہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بغیر قاضی کے فیصلے کے کسی پر لگایا ہوا الزام درست ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے قاضی کی عدالت میں جائیں گے، استغاثہ پیش کریں گے، قاضی پھر ان کے نکاح کو فسخ کرے گا، خود فسخ نہیں کر سکتے۔ خود فسخ کریں گے تو اس سے شر پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور چونکہ الزام بھی ہے تو ہر معاملہ جس میں الزام ہو، شریعت میں اس کا قاعدہ یہ ہے کہ قاضی کی عدالت میں پہلے پیش ہوا جائے گا، قاضی فیصلہ کرے گا۔ اب آ جائے خیار عتق کی طرف۔ خیار عتق میں جو نقصان ہے وہ مخفی نہیں ہے، وہ واضح نقصان ہے، واضح ضرر ہے۔ اور وہ کس طرح؟ وہ یوں ہے کہ جب کسی شخص کے نکاح میں لونڈی ہو، غلام ہو نکاح میں، تو اس شخص کو 2 طلاقوں کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ 2 طلاقیں دے دے تو یہ لڑکی اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی، کیونکہ لونڈی کیا 2 طلاق ہے۔ اب اگر اس کا آقا اس کو آزاد کر دے، اس لونڈی کو، تو چونکہ یہ لڑکی آزاد ہو گئی ہے، اب لونڈی نہیں رہی، اب غلام نہیں رہی۔ جب یہ آزاد ہو گئی ہے تو اس کے شوہر کو کتنی طلاقوں کا حق حاصل ہو گیا؟ 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو گیا۔ تو شوہر کو اس لونڈی پر، یعنی اس لڑکی پر ایک اور حق حاصل ہو گیا۔ پہلے 2 حق تھے، اب تیسرا حق بھی حاصل ہو گیا، یعنی 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو گیا۔ تو گویا یہ اس لڑکی کے حق پر زیادتی ہے، تو لہذا اس لڑکی پر زیادتی لازم آ رہی ہے، واضح نقصان اس پر آ رہا ہے، کیونکہ پہلے 2 طلاقوں سے اس کا نکاح ختم ہو رہا تھا، اب 3 طلاقیں اس پر لازم ہو گئی ہے۔ تو لہذا اب اس کے شوہر کو 3 طلاقوں کا حق اس پر مل گیا ہے، پہلے 2 کا تھا، تو لہذا یہ اس کے حق میں کمی ہے اور شوہر کے حق میں زیادتی ہے اس پر، لہذا شوہر کو اس پر زیادتی حاصل ہو گئی ہے اس لڑکی پر، تو لہذا یہ اس لڑکی کے حق میں واضح نقصان ہے۔ جب واضح نقصان ہے تو جہاں پر واضح نقصان ہو وہاں پر قاضی کی عدالت کی ضرورت نہیں ہوتی، قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ نقصان بالکل واضح ہے۔ تو جب نقصان بالکل واضح ہے تو شریعت نے حق دیا ہے کہ یہ خود بھی فیصلہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا خیار ادراک میں الزام ہے، اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا نہیں ہے، اس لیے وہاں پر قاضی کے فیصلے کی ضرورت ہے۔ لیکن خیار عتق میں الزام نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا ہے، نقصان کو دور کرنا ہے، کیونکہ پہلے 2 طلاقوں سے یہ فارغ ہو رہی تھی، اب 3 طلاقوں کا حق اس کے شوہر کو مل گیا، تو لہٰذا یہ اس کے حق میں نقصان ہے۔ تو لہٰذا اس اپنے آپ سے نقصان کو، ضرر کو دور کرنے کے لیے کسی قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں، تو لہٰذا اس لیے خیار عتق میں صرف لڑکی کے یہ کہہ دینے سے کہ میں یہ نکاح ختم کر رہی ہوں، نکاح ختم ہو جائے گا، لیکن خیار ادراک میں قاضی کی عدالت میں پیش ہوں گے اور وہاں پر قاضی فیصلہ کرے گا، کیونکہ وہاں پر الزام ہے، دوسرے پر الزام ہے، اپنے آپ سے ضرر دور کرنا نہیں ہے، ضرر دور کرنا بھی ہے لیکن ساتھ الزام بھی ہے، لیکن خیار عتق میں صرف ضرر دور کرنا ہے۔ تو جہاں پر الزام ہو وہاں پر قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے بغیر معاملہ پورا نہیں ہوتا، اور جہاں پر صرف اپنے آپ سے ضرر دور کرنا ہو وہاں پر اپنا فیصلہ بھی کارآمد ہوتا ہے، قاضی کے فیصلے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں تک آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں وَيَشْتَرِطُ فِيهِ الْقَضَاءُ بخلاف خیار العتق، فرماتے ہیں کہ اس میں یعنی خیار ادراک میں قاضی کا فیصلہ ضروری ہے، بخلاف خیار عتق کے، یعنی خیار عتق میں قاضی کا فیصلے کی ضرورت نہیں۔ لأن الفسخ هنا لدفع ضرر خفی، اس لیے کہ یہاں پر جو فسخ ہے یہ مخفی ضرر کو، پوشیدہ ضرر کو دور کرنے کے لیے ہے، اور وہ مخفی ضرر ہے تمکن الخلل، کہ اس فیصلے میں کوئی نقصان ہے، کوئی خلل ہے، یعنی اس نکاح میں خلل ہے، نقصان کا خطرہ ہے۔ ولہذا یشمل الذکر والانثی، اس لیے یہ خیار بلوغ یا خیار ادراک جو ہے لڑکا اور لڑکی دونوں کو حاصل ہے،
فجعل الزاما فی حق الآخر، لہٰذا ان کو تو یہ اختیار حاصل ہے، لیکن یہ دوسرے کے حق میں، یعنی جس نے ان کا نکاح کروایا ہے والد اور دادا کے علاوہ، اس کے حق میں یہ الزام ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ نکاح درست نہیں ہے تو گویا اس پر الزام لگ رہا ہے، تو لہٰذا اس کے حق میں الزام ہے۔ فیخترق الی القضاء، تو لہٰذا یہ قاضی کے فیصلے کا محتاج ہوگا، اس لیے کہ جہاں پر بھی الزام لازم آتا ہے وہاں پر قاضی کے فیصلے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وخیار العتق لدفع ضرر جلی، اور جو خیار عتق ہوتا ہے وہ واضح نقصان کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور وہ واضح نقصان کیا ہے؟ وہ زیادت الملک علیہا، وہ اس لڑکی پر ملک کی زیادتی ہے، یعنی اس پر ملکیت کی زیادتی لازم آتی ہے، کہ پہلے اس کے شوہر کو 2 طلاقوں کی ملکیت حاصل تھی، یعنی اس پر 2 طلاقوں کا حق حاصل تھا، اب 3 طلاقوں کا حق حاصل ہو گیا، تو گویا یہ اس عورت پر زیادتی حاصل ہو گئی ہے اس شوہر کو، تو لہٰذا اس کی ملکیت میں زیادتی آ گئی ہے، شوہر کی ملکیت میں زیادتی آ گئی ہے اس لڑکی پر، تو لہٰذا یہ واضح نقصان ہے، یہ کوئی مخفی بات نہیں ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے تو جب ظاہری نقصان کو دور کرنا ہوتا ہے تو وہاں پر کوئی الزام نہیں ہے، تو جب الزام نہیں ہے تو وہ قاضی کے فیصلے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ ولہذا فرماتے ہیں اسی وجہ سے یختص بالانثى، یہ خیار تک جو ہے صرف لڑکی کو حاصل ہوتا ہے، لڑکے کو نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نقصان لڑکی کو ہے، لڑکے کو تو کوئی نقصان نہیں ہے، وہ پہلے بھی آزاد تھا، اب بھی آزاد ہے، تو لہٰذا جب اس پر زیادتی لازم آ رہی ہے تو شریعت نے صرف اس کو حق دیا ہے، اس کے شوہر کو حق نہیں دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ خیار جو ہے دفع ضرر کے لیے ہے، الزام کے لیے نہیں ہے۔ فاعتبر دفعا، تو لہٰذا اس لیے خیار عتق کا جو اعتبار ہے وہ دفع ضرر کے لیے ہے، الزام کے لیے نہیں ہے۔ والدفع لا يفتقر الى القضاء، اور جہاں پر دفع ہو یعنی اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنا ہو، کوئی معاملہ ایسا ہو، کوئی فیصلہ ایسا ہو جس سے انسان اپنے آپ سے ضرر کو دور کرتا ہے، اس میں کسی پر کوئی الزام نہیں ہے، تو وہ معاملہ جو ہے لا يفتقر الى القضاء، قاضی کے فیصلے کا محتاج نہیں ہوتا، لہٰذا یہ پھر اس مسئلے میں کوئی الزام نہیں ہے تو لہٰذا قاضی کے فیصلے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے بغیر ہی یہ معاملہ درست ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔